اور اپنا من بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے والے کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں اس قدر مستغرق کہ آپ کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، آپ کا ہر طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کا ہر انداز مصطفیٰ کے تابع تھا. آپ کی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اور گفتار کے تابع تھی. اور چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن غورث بن حارث، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تیر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس نیزہ بھالا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس دفاعی کوئی بھی ہتھیار موجود نہیں ہے، تو وہ تلوار لہراتا ہوا آپ کے پاس آیا اور تلوار لہرا کر کہنے لگا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ میرے پاس تلوار ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں، میں کھڑا ہوا ہوں، آپ آرام فرمائیں، اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں وہ شخص تو نہیں جانتا تھا، وہ کافر تھا. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیگ ہی لڑتا ہے سپاہی. یہ تو مومن کی شان ہے. مومنوں کے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یقین کامل اور توکل الی اللہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جب غورث بن حارث نے تنزیہ طور پر کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ اب میرا اللہ تجھ سے مجھے بچائے گا، میرا اللہ تجھ سے مجھ کو بچائے گا، میرا اللہ مجھ کو بچائے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جملہ فرمانا، آپ کی گفتگو میں وہ روب تھا، آپ کے لہجے میں وہ دبدبہ تھا، آپ کے انداز میں وہ جلال تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، اس کی تلوار نیچے گری، آپ نے اسی کی تلوار کو پکڑا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے، زمین پر قیام فرما ہوئے، اور آپ نے مسکرا کے فرمایا غورث بن حارث، اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اسی حدیث پاک کی روشنی میں آپ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں. جب عود کا دن تھا اور عود کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی جرمٹ میں یوں جلوہ فرماتے جس طرح ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند ہوا کرتا ہے، جس طرح ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند ہوا کرتا تھا، اس طرح نبوت کے مہ کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جلوہ فرمائیں. تو ابو سفیان بن حرب، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی کفر کی حالت میں، ابو سفیان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، تم نے بدر کے دن ہمارے بڑوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا. چونکہ ہم نے واصل جہنم ہی کہنا ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ واصل جہنم ہوئے تھے. تو کہا کہ اس دن تم نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا تھا، آج عود کے دن ہم نے تمہارا نقصان کیا، یہ اس عدلے کا بدلہ ہے. اور ساتھ کہنے لگا کہ ہمارا حبل، چونکہ وہ لات منات عزا حبل یہ تمام بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، کہنے لگا ہمارا حبل بڑا اعلیٰ ہے. سیدنا فاروق اعظم پاک جلال میں آ گئے. حضرت امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں اس بات کو نقل کیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دشمن اسلام کیا بات کر رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اسے میری طرف سے جواب دو کہ حبل اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ تو وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ سب سے بلند و بالا ہے، اللہ سب سے برتر ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بلند نہیں ہے، اللہ سب سے اعلیٰ ہے. تو اس ابو سفیان نے جب اتنی بات سنی تو وہ دوبارہ وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں تم ہم سے کیا لڑو گے؟ ہمارے پاس تو ہمارا مدد کرنے والا عزا ہے، تمہارے پاس مدد کرنے کے لیے کوئی عزا نہیں ہے. تو آپ نے پھر دوبارہ فاروق اعظم پاک کو یقین کامل کی تعلیم ارشاد فرمائے، آپ کو اپنی اتباع کا موقع نصیب فرمایا فاروق اعظم ان کو بتا دو کہ ہمارا مددگار تو ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ مولانا ولا مولا لکم. فرمایا اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار ہے ہی کوئی نہیں.
ہمارا اللہ تو اس طاقت کا، اس پاور کا حامل ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ہمارا اللہ اس وقار کا اور اس جلال کا حامل ہے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے۔ جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ فرمایا ہمارا اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ آپ دونوں احادیث کو دیکھیں، دونوں روایات کو سامنے رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو اپنی گفتگو کی تابع فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے اور حضرت فاروق اعظم پاک کی اتباع کو دیکھا جائے تو بندہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے کہ فاروق اعظم جن کی شان یہ ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، سرکار دو عالم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرے عمر کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں بندہ یقین کامل کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ مراد مصطفیٰ حقیقت میں تابع مصطفیٰ ہیں۔ مراد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی ذات کو فنا کرنے والے ہیں کہ فتح مکہ کا دن ہے، اور فتح مکہ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو اس وقت منظر یہ ہے کہ تمام کفار مکہ کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کے جسم اقدس پر اجڑیاں ڈالی تھیں، جنہوں نے آپ کے جسم اقدس کو لولوان کیا تھا، جنہوں نے آپ کو تان و تشنیع کے تیر برسائے تھے، جنہوں نے آپ پر کوڑے برسائے تھے، جنہوں نے آپ کو مختلف طریقے سے ستایا تھا، مختلف طریقے سے آپ کی توہین کی تھی، وہ سارے کے سارے لائن میں کھڑے سر ندامت سے ان کے جھکے ہوئے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لشکر جرار کے ساتھ آپ مکہ کے فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ آپ ایک اونٹنی پر جلوہ فرمائیں، اور اس اونٹنی کے پیچھے ایک غلام کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید آپ پیچھے بیٹھے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اندر عاجزی اتنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اونٹنی کے جسم کے ساتھ لگایا ہے، جو اس کی اوپر والی کمر ہوتی ہے اس کمر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک لگا ہے، اس قدر عاجزی کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کی سیرت کو دیکھا جائے اور آپ کے انداز کو دیکھا جائے تو جب شام فتح ہوتا ہے اور فتح ہونے کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے اور اس علاقے کے فاتح کی حیثیت سے جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور ایک دریائی مقام سے گزرتے ہوئے جب آپ نے پانی کو دیکھا تو آپ اپنے اونٹ سے نیچے تشریف لائے اور اپنے جوتوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر 22-24 لاکھ مربع میل کے بادشاہ پانی میں سے گزرتے ہیں پیدل، اور اونٹ کو بھی اپنے ساتھ گزارتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آج آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ اس بڑے کام سے مراد تعریف نہیں تھی بلکہ اظہار افسوس پیش کرنا تھا کہ یا امیر المومنین، آپ نے تو وہ بات کی ہے جو آپ کی شان نہیں ہے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ کا کام تھا آپ سواری پر تشریف فرما ہوتے اور سواری کو بیچ میں سے گزر نہیں دیتے، آپ کی پرسنالٹی متاثر ہوئی ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات سنی تو آپ نے اپنا ہاتھ ابو عبیدہ بن جراح کے سینے پر مارا، اور سینے پر مار کر فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، تو کیسی بات کرتا ہے، تو مجھے کس بات کی تعلیم دیتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تم اور ہم سب ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صدقے سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اسی عاجزی میں عزت ہے، اور فرمایا جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ رہیں گے عزت ہمارے قدم چومے گی، اور اگر ہم ان قدموں سے جدا ہوں گے تو پھر ذلت ہمارا مقدر ہے، ذلت ہمارا مقدر ہے، اگر عزت چاہیں گے تو پھر ہمیں قدم مصطفیٰ کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو پیغام دے دیا، اگر تم چاہتے ہو عزتیں تمہارے قدم چومیں، کامیابیاں تمہارا استقبال کریں، تو پھر آ جاؤ دہلیز مصطفیٰ پہ،
آج ہماری ذلت، ہماری رسوائی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی توڑ دیا ہے، ہم نے مغرب سے ناطہ جوڑ لیا ہے، سرکار سے وفا والا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اور سیدی امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آپ فرماتے تھے جب تک امت مسلمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ رہی، دنیا کے بادشاہوں نے جھک جھک کر انہیں سلامی پیش کی، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی ٹوٹا ہے تو دنیا کے ہر جھوٹے بادشاہ کی انہیں غلامی کرنی پڑ رہی ہے۔ سب کی غلامی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دنیا کے بادشاہ ان سے راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ کرو، وہ یہ بھی کر دیتے ہیں، یہ کرو تو یہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جھوٹے بادشاہ، وہ دنیا کے جھوٹے ناخدا ان سے راضی نہیں ہوتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے تو وہ غلامی ایسی تھی جس نے دنیا پوری میں مسلمانوں کو حکمرانی کا تاج عطا کر دینا تھا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بلائی تیری ہے، ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ سرکار سے اپنا رشتہ جوڑو تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز مبارک پر آؤ تو صحیح، ساری کی ساری کامیابیاں اسی در پر ہیں۔ فاروق اعظم پاک نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے، جو فرمان آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا، اس فرمان کے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو فرما دیا، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں تمہاری حکمرانی کا ڈنکا بچ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم غلامی کی ذلت سے باہر نکل آؤ، اگر تم چاہتے ہو دنیا میں تمہاری عزت، تمہاری شوکت، تمہاری شان سلامت رہے، تو پھر آ جاؤ مصطفیٰ کی غلامی میں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع میں اپنے آپ کو فنا کر دو، اللہ تمہیں بقا نصیب فرما دے گا، اور ایسی بقا اور ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے مصطفیٰ کریم کی اتباع جو بندہ بھی کرے گا، جو بندہ بھی اتباع مصطفیٰ میں اپنی ذات کو فنا کرے گا، پہلے وہ محبت الہی کا دعوے دار تھا، پہلے وہ طلبگار تھا کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اب اسے مقام یہ ملا یحببکم اللہ، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو اگر آ جاؤ اتباع مصطفیٰ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، سرکار کی اداؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاروق اعظم پاک نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنی ذات کو فنا کیا، ان کی صفات میں اپنی صفات کو فنا کیا، جب فنا فی ذات مصطفیٰ کی مسند پر فائز ہوئے، پھر اللہ نے طاقت یہ بخشی، اللہ نے وقار یہ بخشا کہ جب مصر سے خط آیا حضرت عمر بن عاص کا کہ یا حضور یہاں پہ دریائے نیل ہے جو کہنا نہیں مانتا، اور دریائے نیل ہے جو ہر سال ایک کماری لڑکی لیتا ہے، اور کماری لڑکی کو اس کی نظر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو پھر یہ جاری ہوتا ہے۔ آپ نے ایک خط لکھا، خود نہیں گے، صرف خط لکھا، اور خط لکھ کے اس خط میں لکھا، اللہ کی حمد بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام پیش کر کے فرمایا کہ اے دریائے نیل سن، مسلمانوں کے امیر عمر بن خطاب تمہیں آرڈر سناتے ہیں کہ اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چل، عمر بن خطاب تجھے آرڈر کرتا ہے تو چل، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گزارش پر آپ نے یہ خط لکھا، اور جب دریائے نیل کے خشک ریت کے علاقے پر، اس خشک زمین پر آپ کا خط رکھا گیا، خط رکھنے کی دیر تھی، سارا دریائے نیل کا سیراب پانی سے بھر چکا تھا، مکمل ریت پانی سے بھر چکی تھی، اور دریا ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی کے ساتھ وہ وافر مقدار میں پانی آگے وہ رواں ہو گیا، پانی مکمل روانی اور موجوں کے ساتھ وہ جاری ہو گیا، صرف ایک خط کے ذریعے سے۔ اور ایک بڑھیا آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا امیر المومنین، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمین نے، اس ظالم زمین نے میرا جو تیل ہے وہ پی لیا ہے۔ وہ ایک روایت کے مطابق ایک بچے نے شکایت کی، دو روایات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا شعار زندگی بنایا، اتباع مصطفیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا، اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا، آپ اس مقام پر تشریف لے گئے، اور وہ آپ نے شیشی پکڑی جو شیشی خالی ہو چکی تھی، اور تیل زمین میں جذب ہو چکا تھا، آپ نے وہاں جا کر فرمایا اے زمین وقت کا امیر المومنین، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا فاروق اعظم تمہیں آرڈر کرتا ہے، اس بڑھیا کا تیل واپس کرو، اس بڑھیا کا تیل واپس کرو۔ آپ نے اس طرح شیشی رکھی اور زمین میں سے تیل باہر نکلا، بغیر کسی مشینری کے سارا تیل اڑ کر اس پوری کی پوری شیشی کو مکمل بھر دیا، اور مکمل جو تیل ہے وہ اس شیشی کے اندر آیا،
آپ نے ڈھکن بند کر کے اس بڑھیا کو دیا. بڑھیا کے جذبات نے بھی کہا ہوگا کہ اے فاروق اعظم ہمارا کہنا تو ہمارے بچے نہیں مانتے، لیکن تو نے زمین کو آرڈر کیا، زمین نے بغیر کسی سپلائی مشین کے، بغیر کسی جدید آلے کے، صرف اور صرف تیرا آرڈر سن کر اس نے مکمل تیل کو باہر نکالا، شیشی کو بھر دیا. وجہ کیا ہے؟ ہمارا کہنا ہمارے بچے نہیں مانتے اور تیرا کہنا یہ زمین بھی مان گئی ہے. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تصور اور تصور میں، تفکر میں آپ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام دیا ہوگا کہ اے بڑھیا بات سادہ سی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضور کی غلامی میں تو آ جاؤ، پھر انسان تو انسان، حیوان بھی تیری نوکری کریں گے، حیوان تو حیوان، پھر شجر بھی تیری نوکری کریں گے، حجر بھی تیری نوکری کریں گے، یہ خشکی بھی تیری نوکری کرے گی، سمندر بھی تیری نوکری میں آ جائیں گے. اور سمندر بھی نوکری میں آتے ہیں. اور اس کی واضح مثال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ کو جنگ قادسیہ کے اندر آپ نے لشکر کا امیر اور سپہ سالار مقرر کیا. آپ نے فرمایا کہ ان کی قیادت میں تم قادسیہ کے میدان میں جاؤ اور اسلام کا جھنڈا تمام جھنڈوں سے بلند تر کر دو، اسلام کو فتح و نصرت عطا کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں جب سارے کے سارے لشکر والے وہ جا رہے تھے، مدائن میں داخل ہونا تھا، تو درمیان میں راستے میں پانی والی جگہ آئی اور پانی کا عظیم دریا موجود تھا. جب اس دریا میں سے گزرنا تھا تو سارے کے سارے پریشان ہوئے کہ دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے، تو اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی میں سے ہم گزریں گے کیسے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے اس پانی کو پیغام کیا دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص آپ نے فرمایا کہ اے دریا کے پانی سن لے، ہم خود نہیں آئے، ہمیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجا ہے. ہم خود نہیں آئے، ہمیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھیجا ہے، اور ہم اللہ کے رسول کے دین کے استحکام کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں. ہمیں درمیان میں سے راستہ دے دو، ہمیں درمیان میں سے راستہ دے دو، ہم تم میں سے گزریں گے، لیکن ہمارے گھوڑے کے جو سم ہیں وہ بھی گیلے نہیں ہونے چاہیے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا پیغام سنایا نا، تو پھر چشم فلک نے یہ عجیب اور غریب منظر بھی دیکھا کہ آدھا پانی اس طرف ہو گیا، آدھا پانی اس طرف ہو گیا. درمیان میں سے گھوڑے گزر رہے تھے، لیکن پانی کی چیٹیں نہیں اڑ رہی تھیں بلکہ وہاں سے دھول اڑ رہی تھی. اور جب مکمل سارے گھوڑے پار ہو چکے، پورا لشکر پار ہو چکا، تو وہاں پر پھر سے پانی رواں ہو گیا. پانی رواں ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرمانے لگے کہ اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، بتاؤ تم نے آج غلامی مصطفیٰ کا فائدہ دیکھا؟ آج تم نے مصطفیٰ کریم کی نوکری کا ثمر دیکھا ہے کہ آج انسان تو انسان، پانی نے بھی ہماری نوکری کی ہے، پانی نے بھی ہمیں درمیان میں سے رستہ دے دیا ہے. اگر کسی کی کوئی چیز پانی میں گر گئی ہو تو بتاؤ، آج مصطفیٰ کریم کا غلام اس غلامی مصطفیٰ کا ثمر دیکھ چکا ہے. جو چیز بھی کہو گے، جس کی جو چیز گم ہوئی ہے میں واپس لا کر دوں گا. تو اسی وقت حضرت مالک بن عامر جو قریش کے حلیف تھے، وہ فرمانے لگے کہ میرا ایک پیالہ اس پانی میں گم ہو گیا ہے. اور اس پانی کو مخاطب کر کے مالک بن عامر کہنے لگے کہ اے دریا کے پانی، کسی چیز کو تم نے اپنے اندر جذب نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا. ایک پیالے کی ضرورت تھی، میرا پیالہ ہی تم نے اپنے اندر ڈبونا تھا، میرا پیالہ واپس کرو. اتنی بات کرنے کی دیر تھی، دریا نے اسی وقت ہی پانی کو اچھالا اور پیالہ خشکی پہ آ گیا. پیالہ اسی وقت خشکی پہ آ گیا. یہ سارے منظر کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اس زمین پر ہو چکی ہے. یہ حقیقت ہے جو عرب کی زمین نے دیکھی ہے. یہ حقیقت ہے جو اہل فارس نے اپنے نگاہوں سے دیکھی ہے. اہل فارس اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ دریا جس میں سے بغیر کشتی اور بیڑے کے گزرنا ناممکن تھا، نبی کے غلام گھوڑوں پر جا رہے تھے اور وہاں سے ریت اڑ اڑ کر ان کو سلام عقیدت پیش کر رہی تھی. اہل فارس انگلیاں اپنے دانتوں میں ڈال کر یہ منظر دیکھ رہے تھے. اور جب مدائن کے اندر یہی غلامان مصطفیٰ داخل ہوئے تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ دریا جس کو عبور کرنا مشکل تھا، بغیر کسی کشتی کے، بغیر کسی بیڑے کے، غلامان مصطفیٰ نے بیچ میں سے گھوڑے دوڑائے اور دنیا کو پیغام دیا، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے حضور کی محبت میں دریا کے اندر گھوڑے ڈالے. دریا نے بھی ہماری غلامی مصطفیٰ کی لاج رکھی، برم رکھا. تو پھر جب مدائن کے لوگوں نے دیکھا نا، تو انہوں نے جملہ کیا کہا؟ کہنے لگے لوگو بھاگو بھاگو بھاگو، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. دیو آمدن دیو آمدن دیو آمدن. یہ انسان نہیں آ رہے، یہ تو جن آ رہے ہیں.
یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے جو دریا کے اندر سے گزرے ہیں، ان کا پاؤں بھی گیلا نہیں ہوا. یہ دریا کے اندر سے گزرے ہیں، ان کے گھوڑے کا پاؤں وہ بھی گیلا نہیں ہوا. یہ انسان تو نہیں، یہ تو کوئی جن ہے. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ نے فرمایا کہ ہم جن نہیں، ہم انسان ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دریا کا پانی ہمیں راستہ دے کر بتا رہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور صرف سمندر ہی نہیں، صرف دریا ہی نہیں، صرف دریائے نیل ہی نہیں، بلکہ فاروق اعظم پاک آپ کی بادشاہی اتنی اعلیٰ. یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں آپ کو بات سمجھانے کی خاطر کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا بااثر آدمی جو اچھا اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسے چو سے ایک کام پڑ گیا تو آپ میری سفارش کریں. وہ کہتا ہے کہ وہ کام تو تیرا ہو جائے گا لیکن مجھے خود جانا پڑے گا، وہ میرے صرف بات کو نہیں مانے گا. تو آپ کہیں گے یہ بھی بڑی پرسنالٹی ہے کہ اگر آپ جائیں میرا کام ہو جائے تو میں کیا وہ اور چاہتا ہوں. اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، گھر میں وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، آپ اوپر سے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بڑی سخت مشکل میں پھنس چکا ہوں اور میرا کام جو اس ضلع کا DPO ہے وہ کر سکتا ہے، آپ سفارش کر دیں، آپ میرے ساتھ چلیں. اور وہ کھانا کھاتے ہوئے بندہ کہ یار میں تو نہیں جا سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو جانا اور جا کر بس میرا نام لینا، جو کہتا جائے گا کام ہوتا جائے گا، جو تو کہتا جائے گا بس میرا نام لینا کام ہو جائے گا. اور دنیا کی کہاوت ہے کہ تم کام ایسا کرو کہ نام بن جائے، یا پھر نام ایسا کرو کہ کام بن جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ تم عشق رسول میں اتنے قدم چلو کہ تمہارا کام بن جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں تمہارا نام آ جائے. اور جب عشق رسول کی لسٹ میں تمہارا نام آ جائے گا پھر تمہیں مجبور ہو کر کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی. پھر ہوگا کیا، شجر بھی تمہاری نوکری کریں گے، حجر بھی تمہاری نوکری کریں گے، اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا، اللہ کی ساری خدائی بھی تمہاری ہو جائے گی، اور اللہ کی ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی. اور اس کا واضح ثبوت فاروق اعظم پاک کی زندگی میں ہمیں ملا. جب انہوں نے اتباع مصطفیٰ میں اپنی ذات کو فنا کیا، پھر اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا. آپ مسجد نبی شریف ممبر مصطفیٰ پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے اچانک آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اور نہامند کی سرزمین پر، نہامند کے لشکر میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کئی میل کے فاصلے پر فاروق اعظم پاک کی آواز کو اتنا صاف سنا جتنا قریب بیٹھا بندہ سن سکتا ہے. تو اتنی دور ہوا نے پیغام پہنچایا. تو میں نے تخیل میں اس ہوا سے پوچھا کہ اے ہوا بتا تو صحیح، میری آواز تو اس مسجد کے باہر بغیر سپیکر کے نہیں پہنچا سکتی، لیکن امیر المومنین فاروق اعظم پاک اگر وہ پکاریں تو تیری ان کی وہی آواز تو لاہور تک پہنچا دیتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو ہوا نے تخیل میں مجھے جواب دیا، اے مستنصر بات اتنی سی ہے، اے ادری تو نسبت قائم کرتا ہے تو پھر یاد رکھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو مصطفیٰ کا ہو جا، پھر ہم بھی تیری نوکری کریں گے، پھر ہم بھی تیری نوکری اور غلامی میں آ جائیں گے. یہ ہوا بھی نوکری کرے گی اگر فاروق اعظم پاک کی سنت پہ، آپ کی زندگی پہ عمل کریں اور آپ کی طرح اپنی ذات کو مصطفیٰ کریم کی ذات میں فنا کریں، اپنی فکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے تابع کریں، اپنے علم کو علم مصطفیٰ کے تابع کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ شہرت عطا فرمائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ تمام کی تمام کرامات سنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے سینوں میں حضرت فاروق اعظم پاک، آپ کی ہیبت اور آپ کی کرامات کی داغ بٹھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک درد دل پیش کرنا مقصد ہے کہ ہم آ جائیں دوبارہ دہلیز مصطفیٰ پر، ہم آ جائیں دوبارہ سنت مصطفیٰ کو شعار زندگی بنائیں، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیں، تو پھر ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے. اور جو احباب یہ سب کچھ سننے کے بعد پھر بھی طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علی حق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے. تو انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو علیحدہ شان، علیحدہ مقام، علیحدہ مرتبہ عطا فرمایا، اور ایسا مرتبہ عطا فرمایا
اور کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو دوسرے صحابہ پر جزوی طور پر فضیلت حاصل ہے، لیکن کلی طور پر سب سے افضل صدیق اکبر، دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پہ حضرت حیدر کرار. یہ تمام امت میں سے افضل ہیں. اور یہ حدیث پاک آپ سماعت کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں عمر کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ چاہے، اور عمر میرے ساتھ ہوتا ہے جب میں چاہوں. اور یہ بات یاد رکھو، میرے بعد اگر حق کو تلاش کرنا چاہو تو عمر کے پاس جانا، حق عمر کے ساتھ وابستہ ہوگا، حق عمر کے ساتھ وابستہ ہوگا. اگر عمر سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا تم نہ حق ہو جاؤ گے، بے حق ہو جاؤ گے. اگر حق کی دستگیری چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ عمر کے دروازے پہ، عمر کے دروازے پہ تمہیں حق ملے گا. وہ عمر جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر بھی، عمر کے دل پر بھی جاری کر دیا، اور فرمایا ہر امت میں محدث ہوتے ہیں جن کی زبان پر اللہ نے الہام کو جاری فرمایا، جن کے دل پر الہام جاری فرمایا. فرمایا میری امت میں اگر وہ انسان ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے، جن کی زبان اور جن کے دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرمایا. اور حضرت مولا علی شیر خدا پاک آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بغور مشاہدہ، ہم نے یہ ملاحظہ کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم پاک آپ کی زبان پر اللہ نے سکینہ کو نازل فرمایا، آپ کے دل پر اطمینان نازل فرمایا، آپ کبھی بھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے. اللہ نے آپ کو سکون قلب کی دولت نصیب فرمائی، آپ جب بولتے ہیں تو یقین کے ساتھ بولتے ہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم پاک کی شان حضرت علی المرتضیٰ پاک نے یوں بھی بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم پاک کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور خلافت میں حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں میں ایک رات سویا، مقدر جاگے، خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. میں دیکھتا کیا ہوں، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، اور فجر کی نماز کے وقت میں بالکل پہلی صف میں بیٹھا ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور ایک عورت آتی ہے کھجوروں کا بڑا ٹوکرا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر میرے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، میں وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، باقی کھجوریں سرکار دو عالم باقی صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ کھجور میں نے منہ میں ڈالی اور اس کھجور کو کھایا. اس کھجور کا ذائقہ انتہا درجے کا خوبصورت، میٹھا اور شیریں تھا. میں اس کھجور کی لذت میں بھی مبتلا تھا کہ فوراً آنکھ کھلی. جب میں نے آنکھ کھولی تو اس کھجور کا ذائقہ میں نے اپنے منہ میں پایا، اس کھجور کا ذائقہ میں نے منہ میں پایا. کہتے ہیں میں خواب کی وجہ سے بڑا خوش تھا. آج خواب میں میرے حبیب نصیب ہوئے ہیں، آقا کریم کا دیدار نصیب ہوا ہے، آقا کریم کے ہاتھ کی خیرات نصیب ہوئی ہے. کہتے ہیں صبح میں اٹھا، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی گیا، تو مسجد نبوی میں پہلی صف میں بیٹھا، میں نے اپنی آنکھوں سے خوبصورت منظر دیکھا. وہ جگہ، وہ دیوار، جس دیوار کے ساتھ سرکار دو عالم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور اکرم کی سنتوں کی غلامی کرنے والے، سرکار کی ہر ادا پر عمل کرنے والے، فاروق اعظم بھی اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اسی انداز میں بیٹھے ہیں. اور اسی وقت ہی ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتی ہے، فاروق اعظم کے قدموں میں یوں ہی رکھتی ہے جس طرح خواب میں سرکار دو عالم کے قدموں میں رکھا تھا. اور حضور اکرم کے یہ غلام جنہوں نے پوری زندگی اتباع مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر گزاری تھی، آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ اس کھجوروں کے ٹوکرے میں سے ایک کھجور یوں ہی اٹھاتے ہیں جس طرح سرکار دو عالم نے اٹھائی تھی، اور یوں ہی میری تلی پہ رکھتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتھیلی پہ رکھی تھی، اور میں اس کھجور کو منہ میں ڈالتا ہوں. اور فاروق اعظم پاک باقی کھجوریں تمام غلاموں میں تقسیم کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا پاک فرماتے ہیں میں وہ کھجور کھاتا ہوں تو وہی لذت، وہی ذائقہ، وہی مزہ، وہی حلاوت، وہی شرینی اس کھجور میں بھی ہوتی ہے. جو کھجور فاروق اعظم پاک نے مجھے دی وہی ذائقہ ملتا ہے جو خواب میں حضور کے ہاتھ کی دی ہوئی کھجور میں مجھے نصیب ہوا تھا. تو میں جب یہ سارا منظر دیکھتا ہوں معزوز ہوتا ہوں. ایک کھجور کھانے کے بعد میں دوبارہ کہتا ہوں یا امیر المومنین ایک اور مل سکتی ہے، یا امیر المومنین ایک اور کھجور مجھے عنایت فرمائے نا. تو حضرت فاروق اعظم پاک مسکرائے، فرمایا اے میرے پیارے ویر علی، اگر خواب میں حضور نے دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجھے ایک کھجور دی ہے تو میں بھی حضور کی سنت کی اتباع کرنے والا ہوں.
سرکار کی اداؤں پر مر مٹنے والا ہوں، میں بھی دوسری دینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مولا علی شیر خدا پاک فرماتے ہیں میں حیرت زدہ ہوا، میں نے کہا یا امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے رات کو خواب آیا ہے؟ خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، اور دیدار مصطفیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کھجور عطا فرمائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم پاک فرمانے لگے اے علی بات اتنی سی ہے کہ جو بندہ ایمان کے نور سے اپنے دل کو منور کرتا ہے نا تو پھر اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن ان آنکھ کے ڈیلوں سے نہیں دیکھتا، مومن اللہ کے دیے نور سے دیکھتا ہے، اور میں نے اللہ کے دیے نور سے دیکھا تو پھر ہی تمہیں بتایا کہ خواب میں تمہیں کیا کیا نصیب ہو چکا ہے، اور جو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا میں اس سے بڑھ کر عطا نہیں کر سکتا۔ تو یہ خواب والا واقعہ بھی بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فاروق اعظم کس قدر مستغرق تھے، اور حضرت علی شیر خدا پاک سے آپ کا پیار اور محبت کتنا تھا، اور آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد اتنی زیادہ تھی کہ اکثر آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی منادی کرنے والا اعلان کرے، اور یہ آپ کا اعلان کرنا اور آپ کا یہ اظہار کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ کے اور فرمان مصطفیٰ کے تابع تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اعلان کرے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک بندے کے، ایک بندہ جنوں میں جائے گا، تو مجھے رب کی ذات سے خوف آتا ہے کہیں وہ ایک بندہ میں ہی نہ ہوں، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں، دیگر بشارتیں بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا اگر کوئی منادی کرنے والا ندا کرے کہ سب کے سب جنوں میں جائیں گے سوائے ایک بندے کے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے اللہ مجھ خوش نصیب کو جنت میں بھیجے گا۔ آپ نے سرکار دو عالم کی حدیث کا مفہوم بیان فرما دیا۔ سرکار دو عالم نے بھی فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ ہر وقت کہ جی میں بخشے ہویا، اور ایمان اس چیز کا نام بھی نہیں کہ بندہ ہر وقت بس خوف ہی کھاتا رہے اور بندہ سمجھے کہ میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فاروق اعظم پاک آپ ہر وقت آخرت کی فکر میں مبتلا رہتے اور دعا کیا کرتے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وعلانیتی حسنہ وجعل علانیتی حسنہ، عرض کرتے یا بار تعالیٰ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اور یا بار تعالیٰ میرے ظاہر کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ کریم میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی بہترین فرما اور میرے ظاہر کو اور زیادہ خوبصورتیاں عطا فرما۔ تو آپ کی اس دعا کے تابع ہو کر کبھی کبھی ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی کبھی فکر کرنی چاہیے، اور آج کے جتنے حکام ہیں اگر وہ ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی خلافت فاروق اعظم کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ حدیث پاک بھی اور یہ روایت بھی ذہن میں نشین کرنی چاہیے کہ جب تنگی کا دور آیا، حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں تنگی کے دور میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا، آپ زیتون کا تیل استعمال کرتے، اور زیتون کا تیل استعمال کرتے کرتے آپ کو پیٹ کے اندر سخت تکلیف ہوئی، تو آپ نے اپنے پیٹ کو اس طرح اشارہ کر کے فرمایا جب تک میری قوم بھوکی رہے گی میں تجھے کھلا نہیں سکتا، جب تک میری قوم خوشحال نہیں ہوگی اس وقت تک تمہیں گھی کی دولت میں نہیں دے سکتا، تجھے یہ زیتون کا تیل ہی کھانا پڑے گا، زیتون کا تیل ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اس قدر اگر آج کے امیر المومنین، اگر آج کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا کہ آج کل مشکل حالات ہیں اور ہمیں اس غربت میں زندگی گزارنی پڑے گی اور گھبرانا نہیں چاہیے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ اگر قوم اگر اچار کے ساتھ روٹی کھا سکتی تو انہیں بھی چاہیے کہ پھر پلٹ آئیں واپس اور بنگلے سے نکل کر جھگی میں گزارا کریں اور وہ بھی اچار کے ساتھ روٹی کھائیں، تاکہ حضرت فاروق اعظم پاک آپ کی سنت اور آپ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت